صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADSPEILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تذکار پاک ہوں گے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ آپ کا عرس مبارکہ بھی 979واں عرس مبارکہ۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ۔ اکثر ہمارے ویورز اور لسنرز پوچھتے بھی رہتے ہیں، پوچھتے رہے، فصل، باغ یا کھیت کو آفات سے محفوظ رکھنے کا وظیفہ، آسمانی زمینی آفات و بلیات، ان سے باغ یا کھیت کو، فصل کو محفوظ رکھنے کا وظیفہ۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا حلیم، حلیم حلم، بردبار، نرمی فرمانے والا اللہ کی ذات، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا حلیم 1000 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر، پانی میں دھو کر، یعنی کاغذ پر 1000 مرتبہ یا حلیم لکھیں اور پھر وہ کاغذ کسی برتن میں ڈال دیں، اس میں پانی مکس کریں، تو پانی میں اس کاغذ کو دھو کر اپنے کھیت یا باغ میں وہ پانی چھڑکے، جب وہ 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا حلیم کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر اپنے کھیت، باغ، فصل وغیرہ میں چھڑکے گا تو انشاءاللہ وہ کھیتی یا باغ، وہ فصل ہر قسم کی عرضی و سماوی آفت، یعنی زمینی یا آسمانی جو آفت ہے، مصیبت ہے، بلا ہے، اس سے وہ کھیتی، باغ و فصلیں محفوظ رہیں گی اور بڑی بابرکت پیداوار ہوگی۔ کھیتی، فصل، باغ، جو کچھ بھی آپ نے اگایا ہے اس میں پھر برکت بھی ہوگی اور وہ زمینی اور آسمانی آفت سے بھی محفوظ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا حلیم 1000 مرتبہ کاغذ پر لکھیں گے، کاغذ پر لکھ کر وہ کاغذ پانی میں بھگوئیں گے، اس کو مکس کریں گے پانی میں، اور وہ پانی پھر اپنے پورے باغ میں، اپنے پورے کھیت میں، پوری فصل میں چھڑک دیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو زمینی آسمانی آفت سے وہ فصل، وہ کھیتی، وہ باغ محفوظ بھی رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے پیداوار بھی بہت بابرکت ہوگی، زیادہ ہوگی، برکت والی پیداوار ہوگی۔ تو آپ کو ضرورت ہے، اگر آپ کھیتی باڑی سے متعلقہ آپ کا کام ہے، فصلیں، اجناس، باغ یہ اگاتے ہیں، آپ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو ضرور یہ عمل کیجئے۔ انشاءاللہ فصل، باغ یا کھیتی جو ہے وہ ہر قسم کی زمینی آسمانی آفت سے بھی محفوظ رہے گی اور اس کی پیداوار بھی بابرکت ہوگی، فصل خراب نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزا اقربا، رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے، کسانوں تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن جو کھیتی باڑی سے متعلق ہیں یا کسی بھی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں آپس میں بانٹنے والا بنائے اور مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نسبتوں ہی کا ذکر کر لیں
تو نسبتیں ہی اعلیٰ ہیں۔ کائنات میں یہ نسبتیں آپ کے سوا آپ کے ایک بھائی سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ ان کو حاصل ہیں، اور آپ کی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ ان کو حاصل ہیں۔ ان عظیم ہستیوں کے سوا یہ نسبتیں کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں۔ وہ نسبتیں کیا ہیں؟ وہ نسبتیں بھی وراء الورا ہیں۔ اس میں سے ایک نسبت یہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی چھوٹی اور سب سے پیاری لاڈلی شہزادی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چاروں شہزادیوں سے بڑی محبت فرماتے، بڑا پیار فرماتے، بڑی شفقت فرماتے، لیکن ان چاروں میں بالخصوص چھوٹے ہونے کے لحاظ سے بھی سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ ان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایک اور ہی انداز تھا۔ کیونکہ چھوٹی تھیں تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں والدین سب سے زیادہ ان کا خیال رکھتے ہیں، اگرچہ باقی بچوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے بچے بڑی عمر کو پہنچتے جاتے ہیں، شعور کی عمر تک پہنچتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ اپنے معاملات اپنے کام خود کرنا سیکھ جاتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ والدین کے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے جو سب سے چھوٹے ہوں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، ان کا والدین کے ساتھ اور زیادہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ سیدہ زینب بنت محمد، سیدہ رقیہ بنت محمد اور سیدہ ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہن اجمعین، یہ تینوں شہزادیاں، ان میں سے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا عقد اور رخصتی مکہ المکرمہ میں ہی ہو چکی تھی۔ سیدنا ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ کے ساتھ یعنی بڑی عمر کو، بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی تھیں، عقد بھی ہو گیا، اپنے گھر کی بھی ہو گئیں۔ پھر سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ، ان کا عقد سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ سے مکہ المکرمہ میں ہو گیا، یہ بھی اپنے گھر چلی گئیں، حتیٰ کہ حبشہ کی طرف بھی سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی۔ پھر تیسری شہزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ، ان کا عقد مدینہ طیبہ میں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، جب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی پہلی زوجہ مطہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ تو چونکہ دو شہزادیاں ان کی مکہ المکرمہ میں ہی رخصتی ہو چکی تھی، اپنے گھروں میں تشریف لے جا چکی تھیں، تو پھر پیچھے دو شہزادیاں تھیں، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ اب سیدہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے عمر میں بڑی تھیں، اور پھر سب سے چھوٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پھر مزید وقت ان دونوں شہزادیوں کا گزرا۔ شیب ابی طالب میں بھی یہ دونوں شہزادیاں ساتھ تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ایسا شائبہ تک، تصور تک نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اپنی اولاد میں کہیں ناانصافی فرماتے ہوں گے، نہیں۔ کائنات میں سب سے عظیم اور مثالی باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ آپ کا اپنے صاحبزادوں، اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ محبت، شفقت اور پیار کا جو معاملہ ہے، یہ آج کے والدین کے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام شہزادوں سے آپ نے محبت فرمائی، پیار کا اظہار فرمایا، تمام شہزادیوں سے محبت اور شفقت کا اظہار فرمایا۔ تو آج ہم نے اپنے بیٹوں بیٹیوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور پھر جو چھوٹے ہوں، جو زیادہ والدین پر ڈیپینڈنٹ ہوں، ان کے ساتھ کیسا معاملہ اختیار کرنا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے آپ سے محبت فرماتے، اور آپ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے والد گرامی سے محبت رکھتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لیے خاص طور پر فرما دیا
کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، اور جو چیز انہیں خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے، جو چیز انہیں تکلیف پہنچاتی ہے وہ چیز مجھے تکلیف پہنچاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہ یہ تمام جہانوں کی خواتین کی سردار ہیں، یہ تمام جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ تو یہ نسبت اتنی عظیم ہستی وہ کن کی والدہ ہیں؟ وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ تو یہ نسبت ان چاروں شہزادے شہزادیوں سیدہ زینب، سیدنا امام حسن حسین، سیدہ ام کلثوم، ان کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ پھر یہ ہیں والدہ ماجدہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو کائنات کی خواتین کی اور جنتی خواتین کی سردار ہیں، یہ مقام و مرتبہ۔ والد گرامی کون ہیں؟ جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، فاتح خیبر، اسد اللہ، حیدر کرار ہیں، مشکل کشا ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اہل بیت میں بھی شامل ہیں، چوتھے خلیفہ راشد بھی ہیں، اور اولیاء کاملین صالحین کے سردار بھی ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان جو تمام امت کے سردار ہیں، ان میں عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ، خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں، چوتھے خلیفہ راشد بھی ہیں۔ تو کتنا بڑا مقام و مرتبہ۔ اور اکثر سلاسل طریقت، بالخصوص سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور دیگر کئی سلاسل، وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ متصل ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے متصل ہوتے ہوئے سیدنا عثمان، سیدنا عمر، سیدنا ابوبکر، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہو جاتے ہیں۔ یوں فیضان ولایت جو ہے یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے امت تک پہنچا، اور فیضان نبوت جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے امت تک پہنچا۔ سیدنا مجدد الفیضانی علیہ رحمہ اسی حوالے سے مکتوبات شریف میں بھی تفصیل سے بیان فرماتے ہیں۔ بہرحال والد گرامی بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑی عظمت، رفعت اور شان والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیات بینات، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کے مطابق 300 سے زیادہ آیات بینات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمائی۔ اسی طرح کئی احادیث مبارکہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان بیان کر رہی ہیں۔ تو والد گرامی بھی کائنات کی عظیم ہستی ہیں، والدہ ماجدہ بھی کائنات کی عظیم ہستی ہیں۔ پھر نانا جان کون ہیں؟ نانا جان ہیں سید الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین، اور وہ ہستی کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے برگزیدہ، سب سے چنیدہ، پسندیدہ، سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے برتر و بالا ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان ہیں۔ اور پھر نانی جان کون ہیں؟ وہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ خیر النساء، یعنی کائنات کی بہترین خواتین میں شامل ہیں، اور جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی، جن کے لیے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے جن تک سلام پہنچاتا ہے، جن کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، سلام ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بھائی کون ہیں؟ بڑے بھائی سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، کہ جو خود اور یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، سید ہیں یہ دونوں، کن کے سردار ہیں؟ جنتی نوجوانوں کے۔ اور پھر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہستیوں کو ان کے نام خود رکھے، ان کو گھٹی خود دی، ان کے کان میں اذان خود پڑھی، ان کا عقیقہ خود کروایا، ان کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت میں ہوئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہستیوں کے لبوں پر، ان کے رخسار پر بوسے دیے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ چوسے۔ کیا فیضان ہوگا کہ جن ہستیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں پرورش پائی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس سے جو لپٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اپنے سینہ اقدس سے لپٹا لیتے، جنہیں اپنی زبان چوسنے کے لیے دیتے، جن کی زبان چوستے اور جن کے پیشانی رخسار پر بوسے دیتے، جن کو اپنے اوپر سواری کے لیے سوار فرماتے، ان شہزادوں کی یعنی سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ حقیقت میں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے لیے یہ فرما دیا کہ جو ان سے محبت رکھے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جو ان سے بغض رکھے وہ ایسے جیسے مجھ سے بغض رکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان ہستیوں کی محبت میں پنہاں ہے، اسی لیے ہم ان عظیم ہستیوں کے تذکار پاک وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت بعض روایات میں 4 ہجری اور بعض میں 5 ہجری کا ذکر ملتا ہے شعبان المعظم میں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت کے سامنے آغوش رحمت میں اپنی زندگی کے 6-7 برس گزارے۔ 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، تو اس موقع پر یہ 6 سے 7 سال کے تھے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ 6 یا 7 برس کے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو فرامین مبارکہ سنے انہیں یاد رکھا اور پھر انہیں امت تک پہنچایا۔ اور ان ہستیوں کو، ان شہزادوں کو عام بچوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نور نبوت کا براہ راست انہیں فیض ملا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس کا فیضان براہ راست ملا، اور یہ اس کاشانہ مبارکہ میں ان کی زندگی گزری، اس گھرانے سے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی وحی کا نزول ہوا کرتا تھا، جہاں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوتا تھا، جہاں جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے تھے، اور جہاں بعد از انبیاء کرام نفوس قدسی یا صحابہ کرام علیہ رضوان جن ہستی کی بارگاہ میں ہمیشہ موجود رہتے، اور خود سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جہاں اہل بیت کرام علیہ رضوان میں اتنا قریبی آپ کا تعلق اور نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، وہیں پر آپ نے صحابیت کا شرف بھی پایا، یعنی آپ صحابی بھی ہیں، آپ اہل بیت کرام میں سے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کو ہر وقت آپ دیکھا کرتے، سعادت پاتے، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم خود فرماتے ہیں کہ حسن سر سے لے کر سینے تک، اور حسین رضی اللہ عنہما سینے سے لے کر پاؤں تک، فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو بعض اوقات صحابہ کرام علیہ رضوان جب بے تاب ہو جاتے، بے چین بے قرار ہو جاتے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری طور پر دیدار نہ پا سکتے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، تو انہی دونوں شہزادوں کو دیکھتے تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا کرتے، اپنے دلوں کو تسکین پہنچاتے، کیونکہ ان دونوں شہزادوں کی شکل و صورت جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس تھی، ملتی جلتی تھی، مشابہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اسی لیے تو ایک موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب دیکھا سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہما یہ آ رہے ہیں، تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ یہ بھی
کم سن ننھے شہزادے ہیں، تو ان کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اٹھا لیا اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے کہ اے علی، یہ حسن آپ سے مشابہ نہیں ہے، یہ حسن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی شکل و صورت ملتی جلتی ہے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی مسکرانے لگے کہ بالکل یہ اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس ہیں، ان کی شبیہ ہیں، ان سے ملتے جلتے ہیں۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست قرآن و سنت کا فیض اگرچہ کم عمر تھے لیکن پایا، روحانی، باطنی، ظاہری تمام فیوز و برکات پائے، اور پھر اپنے والد گرامی، دیگر صحابہ کرام، ان سے بھی قرآن و حدیث اخذ کیا۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں بھی چونکہ آپ کم سن تھے، 2 سال تقریباً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، تو اس دوران آپ کی عمر مبارکہ 8 سے 10 برس تھی یا 9 سے 11 برس تک تھی۔ پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عہد مبارکہ آیا، تو اس میں آپ بلوغت کی طرف 15 سال کی عمر، پھر اس سے بڑے ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ 10 سے 11 سال آپ مسند خلافت پر فائز رہے۔ تو اس دوران ملتا ہے کہ آپ پر ان کی طرف سے، ملت اسلامیہ کی طرف سے، ریاست اسلامی کی طرف سے آپ پر کچھ ذمہ داریاں تھیں، مختلف مہمات میں بھی جانا شروع کر دیا تھا آپ نے، جنگوں میں بھی۔ پھر بالخصوص سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تو خاص طور پر ملتا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جنگوں میں شریک رہا کرتے اور غازی بن کر واپس تشریف لاتے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ شریک رہا کرتے۔ اسی طرح سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے عہد خلافت میں بھی یہ دونوں شہزادے مختلف جنگوں میں شامل رہے، اور بعض روایت میں موجود ہے کہ جنگ صفین میں بھی شامل رہے۔ پھر اس کے بعد 61 ہجری بالخصوص جب اس کا ذکر کریں تو یزید بدبخت جب تخت نشین ہوتا ہے تو اس کا فسق و فجور جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ حلال حرام کی تمیز اس نے مٹا دی، محرم جو رشتے ہیں ان کی تمیز مٹا دی، کہ جو حرام رشتے ہیں مرد کے لیے جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اس نے ان محرمات، ان رشتوں کے تقدس کو پامال کیا۔ شراب کا رسیہ تھا، دیگر کئی معاملات، حرام امور کا ارتکاب کرنے والا، حرام کاموں میں مبتلا، تو یہ سلطنت اسلامیہ کی انتظام چلانے کے لائق نہیں تھا، قابل ہی نہیں تھا۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وجہ سے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے جتنے خلفاء تھے، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے بھی ان کی بیعت کی، ان شہزادوں نے بھی بیعت کی، لیکن جب یزید بدبخت تخت نشین ہوا تو پھر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، انہوں نے بیعت نہیں کی، حتیٰ کہ بعد میں جب اس کا فسق و فجور اور بالخصوص واقعہ کربلا پیش آیا تو پھر دیگر لوگوں نے بھی یزید کی بیعت کو ختم کر دیا، توڑ دیا۔ بہرحال سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید بدبخت کے تخت نشین ہونے پر جب اس کی جانب سے یہ حکم اور پیغام مدینہ طیبہ کے گورنر کو ملا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن زبیر، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اجمعین، ان جیسے جلیل القدر جو صحابہ کرام ہیں، ان سے بیعت لی جائے، زبردستی لی جائے، اگر یہ بیعت نہ بھی کریں تو زبردستی کی جائے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت نہ کی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی، وہ مکہ المکرمہ چلے گئے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی صرف اس وجہ سے کہ یہ مدینہ طیبہ کی حرمت پامال نہ کرے، مدینہ طیبہ کو الوداع کہا
وہ مدینہ طیبہ جہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی گزاری تھی، جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ تھا، جہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی قبر مبارکہ تھی، جہاں سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا مزار مبارکہ تھا، جہاں دیگر صحابہ کرام، اہل بیت کرام، امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے مزارات مبارکہ تھے جنت البقیع مدینہ طیبہ میں، اور جہاں پوری زندگی گزری تھی، جہاں یادیں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں تھیں، اپنے والدین کی یادیں تھیں، صحابہ کرام، اہل بیت کرام کی یادیں تھیں، اتنی بڑی قربانی دی اور مدینہ طیبہ کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہو کر الوداعی سلام بھی پیش کیا، استغاثہ بھی پیش کیا، اور کیسا وہ عالم ہوگا لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ روتے ہوئے مدینہ طیبہ کو الوداع کیا، مکہ المکرمہ تشریف لائے، تھوڑا عرصہ یہاں رہے، 3 سے 4 ماہ۔ حج کا موقع آیا، حج کا ارادہ تھا، حج کا احرام باندھا ہوا تھا، لیکن پتہ چلا کہ یزید بدبخت کی طرف سے کچھ شریر لوگ جو ہیں حاجیوں کے لباس میں مکہ المکرمہ پہنچ رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں پر خون ریزی ہو، یہاں پر جنگ ہو، یہاں پر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے سے بچتے ہوئے، کعبۃ اللہ کی حرمت اور تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے کہ یہ حرمت پامال نہ ہو، کعبۃ اللہ کو بھی چھوڑا، مکہ المکرمہ کو چھوڑا۔ حالانکہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام یہ کہتے رہے کہ آپ کو یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہم آپ کی طرف سے لڑیں گے، ہم آپ کا مکمل ساتھ دیں گے، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جنگ نہیں چاہتا، میں لڑنا نہیں چاہتا، میں کعبۃ اللہ کی حرمت پامال نہیں کرنا چاہتا، لڑنے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ تو مکہ المکرمہ سے بھی 8 ذی الحج کو کوفہ کی جانب کا رخت سفر باندھا، جہاں سے سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہما کے خط آ گیا تھا، پیغام آ گیا تھا کہ یہ کوفی جو ہیں آپ کی بیعت میرے ہاتھ پر انہوں نے کی اور ہزاروں کی تعداد میں کی ہے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ چل پڑے، راستے میں پتہ چلا کہ کوفی جو ہیں وہ اپنے وعدے سے مکر گئے ہیں، اپنی بیعت انہوں نے توڑ دی ہے، اور ان کی تلواریں یزید اور ابن زیاد کے ساتھ ہیں، اور سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو راستے میں بھی لوگ یہ کہتے رہے، عرض کرتے رہے کہ آپ واپس تشریف لے جائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا ہے اور جو میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، میں اس کے مطابق اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے مطابق عمل کروں گا، میں اس پر راضی ہوں۔ تو رخت سفر منزل کی جانب یہ قافلہ رواں دوا رہا۔ راستے میں حر جو ابھی ابن زیاد کی طرف سے تھا 1000 سپاہیوں کے ساتھ، اس نے اس قافلے کو روکا اور اپنی ابن زیاد کے حکم کے مطابق وہ اس قافلے کو کوفہ کی بجائے کربلا لے گیا۔ جب کربلا کا مقام آیا جسے نینوا اور طف بھی کہتے ہیں، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ وہاں بتایا گیا کہ یہ نینوا ہے، یہ طف ہے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے چونکہ سن رکھا تھا، پتہ تھا حدیث مبارکہ سے، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم بھی جانتے تھے۔ ایک موقع پر اس مقام سے جب سیدنا علی مرتضیٰ گزرے تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں میرا حسین شہید ہوگا۔ بہرحال سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہاں پڑاؤ ڈالا، قیام فرمایا، خیمے لگ گئے۔ 2 یا 3 محرم الحرام تشریف آوری ہوئی، 7 دن یہ قافلہ ٹھہرا۔ 10 محرم الحرام کو یزیدی بدبخت اشقیاء کی فوج کے ساتھ مقابلہ ہوا۔
سینکڑوں ہزاروں یزیدیوں کو، بدبختوں کو واصل جہنم کیا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کے رفقاء، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، تابعین اعظام علیہم رضوان نے، اور ایک ایک کر کے ان تمام ہستیوں نے، جن میں بزرگ صحابہ کرام بھی ہیں بڑی عمر کے، 70 سال کے، حبیب بن مظاہر رضی اللہ عنہ جیسے، ان کی اولادیں بھی ہیں، جن میں خاندان بنو ہاشم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جوان بھی ہیں، بڑی عمر کے بھی ہیں، اور پھر 10 محرم الحرام ہی کو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دی، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر دیا، اپنے بھتیجے بھانجوں، اپنے بھائیوں کو قربان کر دیا، اپنے رفقاء کو قربان کر دیا، جن میں صحابہ و تابعین اعظام علیہم رضوان شامل ہیں، سب کچھ دین کے راستے پر اللہ کے نام پر قربان کر دیا، لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، باطل کا ساتھ نہیں دیا، حق کا ساتھ دیا، اعلاء کلمت اللہ یعنی کلمت اللہ کو بلند کیا، اللہ کے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کیا۔ تو پتہ چلا کہ آج بھی اپنی بساط سے بڑھ کر ہمیں بھی اگر قربانی دینے کا وقت آئے تو پھر ہم بھی سب کچھ قربان کریں، حق کی خاطر، اسلام کی خاطر، مسلمانوں کے دفاع کی خاطر، اسلامی ریاست کے دفاع کی خاطر، اسلام کی خاطر، حق کی خاطر، دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے جیسے ان ہستیوں نے قربان کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کی محبت بھی عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے والا بنائے، آمین، اور ان کے تصدق سے اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا عثمان ظفر صاحب نے، مدینہ طیبہ کی حاضری کی طلب کا آپ نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو بار بار بعد مدینہ طیبہ کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ آپ بھی دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا فرمائے گا۔ بشرا صاحب ہیں فیصل آباد سے، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اپنی بھابھی کا ذکر کیا کہ وہ ہم بھائی کے حوالے سے کہا کہ ہمیں اپنے بھائی سے کہتی ہیں کہ ہمارے بھائی سے کہتی ہیں کہ ہم سے وہ بات نہ کریں، یا ہم گھر جائیں بھائی کے تو پھر پانی وغیرہ تک نہیں پوچھتی۔ تو اس طرح کے معاملات یہ تقریباً ہر دوسرے چوتھے گھر کا معاملہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے ہم اصل اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان سے دور ہو چکے ہیں۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی، کچھ اوراد و وظائف کر لیے، بس یہ کافی ہے۔ نہیں، یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں، دوسروں کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کے حقوق پورے کرنے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہے، اور یہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں وہ پورے کرنے چاہیے۔ اگر آپ کی بھابھی کا ایسا معاملہ ہے، آپ پیار محبت سے سمجھا سکتی ہیں، اور اس کے سوا یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے حقوق پورے کیجئے، محبت سے پیش آئیے، یا ودود و کثرت سے پڑھیے، اور اللہ سے دعا کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کے منور حسین صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، بہت مسئلہ بنا ہوا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، والدہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کر دیں۔ جی، والدہ کے لیے آپ یا سلامو انہیں کہیں، کثرت سے پڑھیں، یا سلامو یا سلامو، اور آپ یا رزاقو یا رزاقو یہ کثرت سے پڑھیں، اور باوضو رہا کریں، نماز کی پابندی کریں، تلاوت کلام پاک بھی کریں، بالخصوص صبح کے وقت سورہ یاسین اور دیگر سورتیں لازمی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا۔ قرۃ العین صاحبہ ہیں، عائشہ صاحبہ، انہوں نے کہا السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ الحمدللہ پروگرام کو پسند کیا، اور انہوں نے بھی رشتوں کے حوالے سے ہی، مشکلات کے حوالے سے اپنے معاملات کا ذکر کیا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ بہتری فرمانے والا ہے، آپ کے لیے بھی، دیگر جو لوگوں نے لکھا سب کے لیے۔ باوضو رہیں، پاک صاف رہیں، نماز پڑھیں، تلاوت کلام پاک کریں،
یہ تو عام روٹین میں لازمی ہے، اس کے ساتھ 2-3 کام لازمی کریں۔ ایک استغفار کی کثرت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھتے رہیں۔ دوسرا درود پاک کی کثرت، ہو سکے تو درود تنجینا زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی سا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود تنجینا 1000 مرتبہ لازمی پڑھیں مشکلات سے آسانی کے لیے، دعا بھی مانگیں۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ صدقہ اور خیرات کرتے رہیں اپنی حیثیت کے مطابق یا اپنی حیثیت سے بڑھ کر۔ جو مستحق لوگ ہیں ان کو روپیہ، پیسہ، کھانا، لباس، جوتا، جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ ان کا کرتے رہیں۔ کوشش کریں جو مستحق ہوں ان تک پہنچائیں۔ بعض اوقات غیر مستحق جو ہیں وہ لے جاتے ہیں، مستحق تک ہم نہیں پہنچ پاتے، مستحق ہم تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو صدقہ خیرات لازمی کیجئے۔ صدقہ خیرات بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میرا نام رضا ہے، اور سوال یہ کہ جب کسی چیز پر دم کرنا ہے یا دوائی پر تو کیسے کرنا ہے، اور پروگرام کو پسند کیا انہوں نے۔ جی جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک مار دیں، پانی پر دم کرنا پانی پر پھونک مار دیں، میڈیسن پر دم کرنا میڈیسن پر پھونک مار دیں۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا گوجرا سے ہیں بابا عارف صاحب، کہتے ہیں شوگر کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے، اس کے لیے وظیفہ علاج بھی جاری رکھیں، اور وظیفہ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے آیت مبارکہ 20، اس کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اول آخر تا تعداد میں درود پاک پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ پانی پر دم کر کے پانی بھی پئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ایک اور لسنر کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے اپنے رشتے کے حوالے سے بات کی ہے کہ خالہ کی طرف رشتہ ہوا لیکن ادھر سے انکار ہوا۔ یہ آپ کا جو معاملہ ہے بالکل یہ بھی ہمارے معاشرتی المیہ ہے کہ جن کی بیٹیاں ہیں، ہر ایک کی بیٹیاں ہوتی ہیں، تو بیٹیوں کے رشتے کی جب باری آتی ہے تو بعض کا لڑکے والے بلا وجہ اور ایسے ہی منہ کھول کر کوئی نہ کوئی لفظ بول دیتے ہیں، کوئی بہانہ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے، بہت المناک ہے، سوچنا چاہیے اس پر۔ آج اگر آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں، کل آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ احساس ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں احساس عطا فرمائے۔ تو اس حوالے سے یہی ہے، آپ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 اس کو کثرت سے پڑھیں، بالخصوص جمعۃ المبارک کے دن 313 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یا مسبب الاسباب پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرمائے گا۔ وقاص صاحب میں فیصل آباد سے کہتے ہیں کہ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی سب سے پہلے اگر کسی بندے کا حق چھینا ہے یا اسے برا بھلا کہا ہے، مارا پیٹا ہے، ظلم کیا، تو اس سے معافی مانگی جائے، اور اس کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگی جائے اور توبہ استغفار کیا جائے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں یعنی حقوق العباد پامال نہیں کیا، حقوق اللہ پامال کیے ہیں، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے۔ لیکن اگر بندے کا حق مارا ہے، اس کو گالی دی، اس کو برا بھلا کہا، غیبت چغلی کی، کوئی اور ظلم کیا، کوئی حق چھین لیا، تو پھر وہ حق بھی واپس کیا جائے، اس سے معافی بھی مانگی جائے، وہ معاف کرے گا تو پھر اللہ سے معافی بھی قبول ہوگی۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا